آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت ہے جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق افزاں آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو چلو نظر ہے، تھوڑے تھوڑے اگے ہو چلو، بڑا ہے مہربانی، جزاک اللہ۔ تو اسی اگے آ رہو، سر کے بیٹھے نے پہ بیٹھے رہو۔ جاگیو صحیح، باقی خیر ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام
سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلد سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا سارے بندے حضور نے غلام بیٹھے ذرا ذوق شوق نال پڑھو نا الصلاۃ والسلام وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین وعلى آلك رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے ایک قطرہ جے بخشے سانو تے کم بڑھ جاوے ساڈا تے عیداں تے
شب راتاں آیاں تے لوکی کرانو آئے او نہیں آئے پرت محمد جڑے آپ اتھو دفنائے او نہیں آئے پرت محمد جڑے آپ اتھو دفنائے تے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا تے پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی اور جس نے کعبہ یار تکنا ہووے تکلے صورت ماں دی تے فضل تیرے نالے لوہے تر دے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے تے سکیا درختاں ہرا نہیں ہونا انہا ہریاں بھی سک جانا مویا بندیاں یارو مڑ نہیں آنا اسا زندیاں بھی ٹر جانا تے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگنے والے لوگوں کھلا ہے دروازہ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں، آج کی عظیم الشان رات جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے اور جس میں ہم خود بھی موجود ہیں، اسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے اور یہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کا
زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق خاص عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ احباب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بار بال بچے چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر اجر عظیم آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات خود عطا فرمائے گی۔ اور پھر ایک مرتبہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جو میں نے قرآن کریم کی 2 آیات پڑھی اور ایک آیت کا آدھا حصہ پڑھا، اس کا ترجمہ، مختصر تشریح اور آج کی رات کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ پروردگار عالم رب قدیر رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرا پروردگار، آپ کا پروردگار، کائنات بنانے والا رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ فرمایا میری ذات سے جو ڈرنے والے ہیں، میری ذات سے جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے میں پروردگار نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور دوسری آیت پاک کے حصے میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ میرا پروردگار عالم سب سے زیادہ صاف ستھرا رہنے والوں کو اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس ان 2 آیات پاک کے ضمن میں میں کچھ گزارشات اب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عمر بن الخطاب، حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ہے تو وہ عمر ہوتا، لیکن لا کانا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے قبر والے کو مخاطب کیا، فرمایا اے جوان، جو رب کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں مالک نے رکھی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ کس سے مخاطب ہیں؟ قبر والے سے۔ کیا کہتا ہے تو جو رب کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اسے ڈرنے والے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو عمر فاروق نے یہ جب جملے بولے تو روایات کے اندر آتا ہے نا، قبر سے اندر جوان بول پڑا، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ جوان بول پڑا امیر المومنین، میرے رب العالمین کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اللہ رب قدیر نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب عمر فاروق کی فراست دیکھیں، آپ نے اسی قبر والے سے سوال بھی کیا جسے اللہ نے 2 جنتیں نصیب فرمائی ہیں۔ جنت عدن ہے، جنت ریحان ہے، بہت سی جنتیں ہیں، جنتوں کے 8 دروازے اور مختلف جنتوں کے نام بھی ہیں، تو فرمایا اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس آئے پاک سے اور اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ اپنے مالک اپنے خالق کی ذات سے ڈرتا ہے
تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب ڈرنا کسی کو دیکھ کر نہیں، کسی کو دیکھ کے ڈرنا نہیں، ڈرنا اپنے مالک کی ذات کو دیکھ کر ہے، اور اپنے مالک کی ذات کو دیکھ کر ڈرنے کا یہی معنی ہے۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، یا آپ کسی رستے پہ جا رہے ہیں، یا کوئی بندہ آپ کے پاس بھروسہ سمجھ کے امانت رکھتا ہے، اور کوئی دوسرا بندہ گواہ بھی نہیں، اور آپ چاہیں تو اس پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں، جس کی امانت ہے وہ آپ کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کا خوف رکھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا پالنے والا دیکھ رہا ہے، جس کا میں اور یہ بندے ہیں دونوں عام، تو فرمایا اس بات سے سوچنے والا اور اس بات پہ عمل کرنے والا شخص اللہ رب العالمین اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی خالص پیار کی نیت، اللہ رب العالمین کا ڈر رکھنے والا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہا، 20 سال تک، بڑی عبادت کی 20 سال تک۔ پھر ایسا ہوا 20 سال تک عبادت چھوڑی، 20 سال تک نافرمانی کرتا رہا، 20 سال تک عبادت کرتا رہا، 20 سال تک پھر نافرمانی کرتا رہا۔ جب کرتے کرتے 20 سال گزر گئے، پھر ایک دن دل میں خیال آیا، آخر لو تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لگانی ہے نا، جتنا بھی آپ جس مقام پہ بھی دنیا میں پہنچ جائیں نا، دروازہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، آخر واپس ہم نے یہاں پہ ہی آنا ہے، جتنے مرضی ہم عروج پہ پہنچ جائیں، دروازہ یہی ہے عروج کا۔ تو 20 سال گزرنے کے بعد ایک دن اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں مخاطب ہونے لگا۔ کس بات سے؟ کچھ انسان کے زندگی کے تغیرات ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ ہاں اب میں اس سٹیپ پہ جا پہنچا ہوں کہ میرے ساتھ گناہ چنگے نہیں لگتے، میرے ساتھ اچھائی بہتر لگتی ہے، نیکی کے کام اچھے لگتے ہیں۔ بعض اوقات سوچتا ہے نا بندہ، لیکن یہ سوچ بھی اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے کہ جنہیں اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ آج کی رات دیکھو کتنی پیار والی رات ہے، اور آپ عوام دیکھ لو، اپنے حال دیکھ لو، یہی بات ہے۔ بہرحال ہمارا کام ہے، علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے نا رسول اللہ کے روزے پر، تو آپ نے ایک بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پاکستان سے میں تھک گیا ہوں، گل بڑی سننے والی نہیں، پاکستان سے میں تھک گیا ہوں، اب آپ کے روزے پہ میں آیا ہوں، تو اب ایسا کریں کہ میں آپ کے قدموں میں ہی رہنا چاہتا ہوں، یعنی میری موت ادھر ہی آئے تو میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں، بس یہ میری چاہت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ میں دعا کر کے حضور کی بارگاہ میں رات کو میں سویا اپنے کمرے میں، تو نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے خواب میں۔ سرکار خواب میں آئے، فرمایا نیازی تیرا کام ہے اذان دینا، تیرا کام ہے، تو کہتا ہے میں لوگوں سے مایوس ہو چکا، تیرا کام ہے اذان دینا، تو اذان دیتا جا، باقی کوئی آئے نہ آئے، مانے نہ مانے، تیرا کام ہے اذان دینا، آگے اثر کرنا رب محمد کا کام ہے، تو میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، آواز دینا، اعلان دینا، بھائی محفل ہے، برکت والی رات ہے، آگے کوئی آئے نہ آئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو بہر اللہ جو نہیں آئے انہیں بھی حضور کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے، وہ بھی ہمارے بزرگ دوست ہیں۔ تو بہرحال 20 سال اس شخص کی میں بات کر رہا تھا نافرمانی کی، 20 سال پہلے عبادت کی، 20 سال نافرمانی کی، بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ اب 20 سال نافرمانی گزارنے کے بعد ایک دن اس نے ہاتھ میں کنگھی لی، شیشہ لیا، ہاتھ میں کنگھی لی اور شیشہ لیا، اور اپنے چہرے کو اس نے دیکھا، نافرمان ہے 20 سال کا، تو اس کو اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، ایک سفید بال نظر آیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے آنسو ہم کلام ہونے لگے، اپنے مالک و خالق سے پالنے والے کی بارگاہ میں رو پڑا، کہنے لگا مالک تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا پالنے والا ہے، جب میں عبادت کرتا تھا پھر بھی مجھے رزق دیتا تھا،
اب میں نافرمانی کرتا ہوں پھر بھی تو مجھے رزق دیتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ 20 سال تک میں تیری عبادت کرتا رہا اور تو مجھے اپنے قریب پاتا رہا، میں تجھے اپنے قریب پاتا رہا رحمتوں کی شکل میں۔ اب 20 سال ہو چکے ہیں میں تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب اگر میں تیری بارگاہ میں آنا چاہوں تو کیا میں آ سکتا ہوں؟ سوال کیا، 20 سال تک میں نے عبادت کی، 20 سال تک نافرمانی کی، اور ایک سفید بال میری داڑھی میں آ گیا اور جسے دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ میرے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بدل گیا، جو بالوں کا کلر ہے وہ بدل رہا ہے۔ پروردگار سوال یہ ہے، 20 سال تک عبادت کرتا رہا تجھے اپنے پاس پاتا رہا، 20 سال تک عبادت کرتا رہا، تیری رحمتیں چھم چھما چھم برستی رہی۔ مالک سوال اب یہ ہے کہ 20 سال تک نافرمانی کی ہے، کیا اب بھی کوئی گنجائش ہے تیرے پاس آنے کی؟ میں آنا چاہتا ہوں، کوئی گنجائش ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے خدا، جب سے تو نے مجھے قریب پانے کی کوشش کی میں تیرے قریب رہا، جب سے تو نے مجھے قریب کرنے کی کوشش کی میں تیرے قریب ہوتا رہا، میری رحمت تیرے قریب ہوتی رہی۔ جب سے تو نے مجھے اپنے سے دور کیا، یعنی نافرمانی کرتا رہا، میں نے تجھے دور کر دیا، لیکن نہ پریشان نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج بھی اگر میرے در دولت پر کوئی آ جائے سچی نیت لے کر، جھکنا اس کا کام ہے، بخش دینا رب محمد کا کام ہے۔ فرمایا تو آنا تیرا کام ہے، بخشنا مجھ میں رب العالمین کا کام ہے۔ تو فرمایا بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو، اگر وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، تو بندے تو ہوتے ہی مطلب کے ہیں، لیکن پروردگار عالم تو بڑا لجپال رب ہے نا، وہ تو 70 ماؤں سے انسان سے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے گرامی القاد آج کی رات توبہ استغفار والی بھی رات ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی آج کی رات تھی 15ویں، آج کی رات تھی، میں نے اپنے بستر پر اپنے نبی پاک علیہ السلام کو آرام کرتے ہوئے نہیں پایا، حضور بستر پر موجود نہیں تھے۔ تو کہتی ہے میں تلاش میں نکلی کہ حضور کہاں ہیں، کسی اور بیوی کے گھر ہیں، مسجد نبوی شریف میں ہیں، یا کسی اور مقام پر آپ جلوہ گر ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنے لجپال کو تلاش کرتے کرتے جا پہنچی جنت البقیع کے اندر۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، اللہ دیکھنا نصیب فرمائے ہم سب کو، جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ امید تو رکھنی چاہیے نا، نیکی کا سوچنے سے بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے لجپال کو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں جا پہنچی، میں نے کیا دیکھا، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور آسمان کی طرف ہے، اس طرح حضور کا سر انور بلند ہے۔ کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ میں تمہاری حق تلفی کر رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کے کسی اور بیوی کے گھر میں چلا گیا ہوں؟ فرمایا عائشہ صدیقہ فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہی سمجھا، آپ کہیں اور چلے گئے ہیں؟ فرمایا عائشہ نہیں، آج اللہ رب العالمین اپنی شان کریمی کے تحت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ کون؟ اللہ آج اپنی شان کریمی کے مطابق اپنی شان شیان کے مطابق آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور دنیا پہ آسمان دنیا پہ آ کر آواز دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا آج کی رات پروردگار عالم آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کر آواز دیتا ہے او گناہگارو اپنے گناہ مجھ سے معاف کروا لو، توبہ کرنے والو آج میری بارگاہ میں توبہ کر لو، اے اولاد کا مانگنے والو اولاد مانگ لو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔
اے رزق متلاشیوں، رزق لینے والوں، آج میری بارگاہ سے رزق تمہیں ملے گا، مجھ سے رزق مانگ لو۔ اے بیمارو، اے بیمارو، شفا کے طلبگارو، آج میری ذات سے آپ شفا کے طلبگار بن کے شفا مانگنا تمہارا کام ہے، شفا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پھر میرے لجپال نے خطبہ دیا، یعنی ارشاد فرمایا، عائشہ آج کی رات میرا پروردگار قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق آل جہنم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ فرمایا آج کی رات اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر آزاد فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ توجہ کریں، اس حدیث پاک پہ آپ سوچیں، حضور نے کہا آج کی رات اللہ آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اسے عطا کروں۔ اب مجھ میں اور آپ میں بندے ہیں، ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، التجا ہے، جو بھی مانگیں جائز، مالک دے گا۔ حضور فرماتے ہیں آج کی رات اللہ قبیلہ بنی کلب، جس طرح نا قبیلہ قریش، قبیلہ قریش ہو گیا، قبیلہ خصم ہو گیا، قبیلہ جو بھی ہو گئے، قبیلے ہو گئے، یعنی مختلف قبیلے ہیں، ان قبیلہ جرہم ہو گیا، قبیلہ اس قبیلے کے تحت، یعنی جو بھی قبیلہ، حضور نے صرف قبیلہ بنی کلب کا نام لیا، حالانکہ قبیلہ قریش بھی تھا، تو فرمایا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ آل جہنم کو جہنم سے نکال کر جنتی بناتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں آخر کیا وجہ تھی حضور نے قبیلہ بنی کلب کا نام لیا؟ اور بھی قبیلہ تھے، ان کے حضور نام کو میں عمالقہ ہو گئی، یعنی کوئی بھی تھے تو حضور ان کے نام لے لیتے۔ آخر بات کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے قبیلہ بنی کلب جو تھا یہ بکریوں کا بڑا شوقین قبیلہ تھا، بکریاں بڑی شوق سے پالا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو بکریاں تھیں ان کے بال بہت زیادہ گھنے تھے اور بہت زیادہ گھنے تھے، تو فرمایا کہ ایک بکری عام بکری ہو اس کے بال کوئی بندہ گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ تو فرمایا وہ قبیلوں میں خاص قبیلہ تھا اور بکریوں میں خاص بکریاں تھیں جن کے بال بڑے بھی تھے اور زیادہ سے زیادہ گھنے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبیلہ بنی کلب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بالوں کی تعداد کے مطابق، تو اگر حضور نے یہ قبیلہ بنی کلب کے بالوں کی بارے میں بتایا ہے تو ظاہری بات ہے، علماء لکھتے ہیں پھر حضور جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کی بال کی تعداد کیا ہے۔ یعنی جس طرح حضور علیہ السلام سے سوال ہوا تھا نا، یا رسول اللہ عالم محشر میں حوض کوثر پہ اتنی مخلوقات جائے گی تو اتنے برتن کہاں سے آئیں گے؟ اتنے برتن کہاں سے آئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا آسمان دنیا پہ یہ رات کے وقت ستارے چمکتے ہوئے دیکھے ہیں؟ یا رسول اللہ دیکھے ہیں، کبھی گنے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہی معاملہ ہوگا، برتن بھی بے شمار ہوں گے، برتن بھی بے شمار ہی ہوں گے قبیلہ بنی کلب کی۔ تو یہاں پہ ثابت یہ ہوا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق آل جہنم سے جہنمیوں کے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بندہ جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا، شرک نہیں کیا اور گناہگار ہو کے مر گیا، اسے گناہوں کی سزا کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ واپس لایا جائے گا۔ آقا کریم سے غلاموں نے پوچھا واپس کس وجہ سے لائے گا، کیوں لایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا دنیا میں اس نے کلمہ جو پڑھا تھا، یہ کلمہ اسے جہنم سے نکال کر پھر جنت میں لے کے آئے گا۔ تو اسی لیے ہمارے الحمدللہ یہ نشانی ہے، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور
لا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی بھی گرامی القادر سامعین و حاضرین و ناظرین، اگلی روایت نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت یہ روایت ہے۔ کملی والے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی یہ نصف رات تھی، آج کی، جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سی رات ہے؟ یہ کون سی رات ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا، فرمایا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ آج وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے 300 آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ 300 آسمانوں کے دروازے، آسمانوں پر جو 300 دروازے ہیں اللہ نے وہ کھول دیے ہیں، اور اس شخص کو بھی اللہ کریم نے آج کی رات کو بخشنا ہے، بخش دینا ہے، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ نمبر 2، اللہ آج کی رات کو جس نے شرک کیا نہیں بخشے گا۔ نمبر 2، جس نے سود کا کاروبار کیا، سود کھایا، سود پہ لین دین کیا، آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ بدکار کی بھی بخشش نہیں ہے، شرابی کی بھی بخشش نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا جبریل یہ کب تک ان کی بخشش نہیں؟ فرمایا جب تک سچے دل سے یہ توبہ نہ کر لیں، اس وقت تک ان کی بندوں کی بخشش نہیں ہے۔ تو بات یہاں پہ بھی کس پہ آگے ختم ہوئی؟ توبہ پہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پھر جبریل، حضور فرماتے ہیں رات کا چوتھائی حصہ تھا، آخری پیر تھا، جبریل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے اور مجھے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذرا سر انور اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنا سر انور اٹھایا تو مجھے جو جنت کے دروازے تھے 8، ان دروازوں میں سے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتے ہوئے میں نے سنا۔ وہ کیا ندا دے رہا تھا؟ وہ ندا یہ دے رہا تھا، خوش بخت ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے آج کی رات کو رکوع کیا، خوش بخت ہے جس نے اپنے مالک و خالق کی بارگاہ میں رکوع کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان کے یعنی جنت کے دوسرے دروازے سے میں نے آواز دیتے ہوئے فرشتے کو ندا دیتے ہوئے سنا، وہ ندا دے رہا تھا، خوش ہے وہ شخص، خوشی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے آج کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جنت کے تیسرے دروازے پر میں نے ایک فرشتے کو کہتے ہوئے سنا کہ خوشی ہے اس شخص کے لیے، ناز کرے اپنے مقدر پر جس نے آج کی رات کو اپنے مالک سے دعا مانگی ہے۔ فرماتے ہیں پھر چوتھے جنت کے دروازے پر ایک ندا دینے والا کہہ رہا تھا، خوشی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے آج کی رات کو اللہ کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں پھر پانچویں دروازے پر میں جناب والا جب میری نظر پڑی تو ایک فرشتہ کہنے والا کہہ رہا تھا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات کو پا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہیں، رویا ہے۔ فرمایا چھٹے آسمان کی چھٹے جنت کے دروازے پر پھر میں نے ایک فرشتے کو جناب والا یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ فرمایا اللہ تمام مسلمانوں کا بھلا کرے، تمام مسلمان اہل ایمان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ فرمایا پھر ساتویں دروازے پر ایک جنت کے دروازے پر ایک فرشتے کو میں نے جناب والا پکارتے ہوئے سنا ہے، فرمایا خوشی ہے ان کے لیے جنہوں نے آج رات کو اپنے مالک سے خوب خوب مانگا ہے۔ اور فرمایا آٹھویں جنت کے دروازے پر جب میری نظر پڑی تو ایک فرشتہ کہنے والا کہہ رہا تھا،
خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے مالک کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جبریل سے کہا، جبریل یہ دروازے جو جنت کے ہیں اور یہ 300 جو دوسرے دروازے ہیں، یہ کس وقت تک کھلے رہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، صبح کی اذان ہونے سے پہلے پہلے یہ جنت کے دروازے ساری رات کھلے رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اور آواز آتی رہتی ہے، مانگنے والوں مانگ لو، جو مانگتے ہو آپ مانگو، میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اب یہاں پر حضور نے پھر آخری جملہ بولا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات کو قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر آزاد فرمائے گا۔ تو نتیجہ اور رزلٹ اس عبارت سے کیا نکلا کہ آج کی رات ہر بندے کا اپنا ایک برتن ہے مانگنے والا، جتنا کشکول ہے اس کا، جس طریقے سے اپنے مالک سے مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا، جتنا مانگے گا جاگ کے مانگے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں، آج کی رات کو جاگ کے گزارو، دن کو روزہ رکھو، تم یہ عمل کرو اللہ کی رضا کی خاطر، اور تمہاری اس عمل پر جزا دینا یہ رب محمد کا کام ہے۔ یعنی تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاگو، اللہ رب العالمین کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب میری اور آپ کی یہ اپنی بس کی بات ہے، ہم کتنی دیر جاگیں، کتنی دیر نہ جاگیں، کتنے نوافل پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، کیا کریں، قبرستان جائیں، یہ ہر بندے کا ایک اپنا حسن ظن ہے، جس طریقے سے بھی وہ کرنا چاہے اس پہ وہ عمل کر سکتا ہے۔ آج کی رات کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس رات کو اگر تم سو گئے، سونے کا نقصان بتاتا ہوں اور جاگنے کا فائدہ بتاتا ہوں۔ اس رات کو سونے کا نقصان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس رات کو تمہارے سب کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، سب کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم سوئے ہوئے اور تمہارے عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ اب بھی بندہ سویا ہوا ہے، اور فرمایا اگر تم جاگ کے رہو گے، جب تمہارے اعمال کسی وقت بھی ان پورے جناب والا گھنٹوں کے اندر جب تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اگر تم جاگ کے اسے استغفار کر رہے ہوگے، قرآن پڑھ رہے ہوگے، تلاوت کر رہے ہوگے، تو پروردگار خوش ہوگا کہ میرا بندہ کم از کم آج کی رات کو جاگ کر تو مجھے راضی کر رہا ہے۔ یعنی یہ آج کی بات کا ایک اہم پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر ہم سو جائیں تب بھی ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، جاگیں گے تب بھی ہمارے اعمال پیش ہوں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میری حالت روزہ دار ہونی چاہیے، میری حالت کبھی رکوع میں ہونی چاہیے، کبھی سجدوں میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آج کی اس رات کے حوالے سے آپ جتنا ہو سکے، پہلے تو کوشش یہی ہے کہ آپ پوری رات جاگیں، دنیا کے لیے بھی تو بندہ جاگتا ہے نا، آج اپنے لیے کم از کم جاگ لیں، کہ یوں سمجھیں کہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں کہ ہم سوئیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن آج پورے سال کے اعمال، نیکیاں، گناہ، سارے رجسٹر جو ہیں نا میرے اور آپ کے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اس نے قانون بنا دیا، فرمایا آج کی رات جو پورے سال کے اندر بچے پیدا ہوں گے ان کے نام فرشتے کو دیے جاتے ہیں، پورے سال کے اندر جو بندے فوت ہوں گے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، یہ گڈ ہے، یہ کراس ہے، اس نے پاس ہونا ہے، اس نے فیل ہونا ہے، یعنی اس نے اپنی جان کی بازی ہار جانا ہے۔ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میرے جو سلسلہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا رہنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کم از کم اتنا ضرور جاگیں کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ ہم نے تھوڑا سا اس رات کا حق ادا کیا ہے۔ حالانکہ حضور کے غلام ایسے ہیں بعض جگہ پہ کہ میں نے خود منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ، جب سے اس لائن میں آیا ہوں 15-16 سال سے لے کر اب تک، اس دن سے لے کر جب ہم سکول بھی پڑھتے اس دور میں بھی ہمارا یہ ایک دل و دماغ کا بڑی خواہش تھی کہ ہم رات کو جاگا کریں، اور ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا تھا کہ اب بھی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے تھے اور سحری کا انتظام جو ہے مسجد میں ہوتا تھا، وہ روزہ رکھ کے پھر جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کرے گا ماحول بن جائے گا، ماحول بنانے سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے۔
تو اگر آپ کی محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ اس کا گھر آباد رہے گا، آپ جاگ کے گزاریں گے، جتنا جاگیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، نوافل کے حوالے سے آج کی رات علماء لکھتے ہیں کہ کم از کم انسان کو آج کی رات کو 100 نوافل ضرور پڑھنا چاہیے، 100 نہیں تو کم از کم 50 ضرور پڑھ لیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کی، یا رسول اللہ نوافل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب سنو اس پہ بات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تولے گا تو اس میں سب سے پہلے فرائض تولے جائیں گے۔ فرائض، جب فرائض کم ہوں گے عرض کیا جائے گا مالک اس کے فرائض کم ہیں، رب العالمین فرمائے گا اس کے نوافل لے آؤ، یعنی نیکیوں والا پلہ اس کا گناہوں کے مقابلے میں کم ہے، گناہ زیادہ ہیں۔ رب فرمائے گا اب اس کے نفلی عبادت لے آؤ اس پلڑے میں۔ فرشتے عرض کریں گے مالک اب بھی اس کے جناب والا گناہ زیادہ ہیں اور فرائض اور نوافل کم ہیں۔ رب فرمائے گا اس کے صدقات و خیرات لے آؤ، جو اس دنیا میں صدقے کرتا رہا، خیرات کرتا رہا اپنے ہاتھوں سے میری رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ لے آؤ۔ وہ جب لائے جائیں گے تو پھر فرشتے عرض کریں گے مالک اب اس کا جو نامہ اعمال ہے نا گناہوں کا کم ہو گیا ہے، نیکیوں کا بھاری ہو گیا ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں اس مقام پر بھی اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، یہ کہے گا کہ میرا بندہ جنت کا حقدار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بات صرف فرائض پہ ہوتی تو رب کہتا بس معاملہ حل ہو گیا۔ فرمایا نہیں، نفلی عبادت لاؤ، نفلی کے بعد صدقات و خیرات لاؤ، اس کی دلی زاری، پیار اور محبت لاؤ، الفت اور رحم دلی لاؤ۔ جب وہ لایا جائے گا تو اس کے نیکیوں کا عمل بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے نوافل پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا جب میرے اور آپ کے فرائض کام ہو جائیں گے تو نوافل ہمارے کام آئیں گے، اگر نوافل نہ ہوئے تو پھر صدقات و خیرات کام آئے گا۔ دوسری بات، نوافل کا فائدہ یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص نوافل پڑھنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی بری موت نہیں دیتا، اسے اچھی موت دیتا ہے اور عزت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات، نوافل میں ایک صلاۃ تسبیح ہے جو ہماری مساجد میں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہے، بعض جگہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جماعت اس کے لیے ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے کہا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اکیلے صلاۃ تسبیح نہیں پڑھ سکتے، تو جماعت کے طور پر اگر وہ سال میں 2-4 بار اگر پڑھ لیں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، انہیں آپ جماعت کے طور پر صلاۃ تسبیح پڑھا سکتے ہیں۔ تو کوشش میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں، میں تو جس جگہ رہا صلاۃ تسبیح بھی پڑھائی ہے، اگر آپ نے چاہا، دل نے قبول کیا تو انشاءاللہ میں پڑھانے کو تیار ہوں، صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں گے۔ پھر اس رات کو قبرستان میں جانا بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس بارے میں آج میں کہ میری نظر سے عبارت گزری ہے علماء کی، آپ نے کہا نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے نا جنت البقیع قبرستان میں جانا صرف ایک بار ثابت ہے۔ کتنی بار؟ صرف ایک بار ثابت ہے۔ اگر کوئی زندگی میں ایک بار چلا گیا قبرستان میں تو حضور کی سنت پہ اس نے عمل کر لیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری کے باعث وہ نہیں جا سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سنت سے وہ محروم ہو گیا، اگر جائے تو اسے ثواب ملے گا، نہ جائے کسی مجبوری کے تحت تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر جانا چاہتا ہے، جانے کا مقصد یہ ہے قبرستان میں کہ اسے اپنی قبر کی یاد تازہ ہو، اسے اپنی قبر کی یاد تازہ ہو، یہ ہے جانے کا مقصد، اور مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال قبرستان میں بھی آپ جا سکتے ہیں، جائیں، جتنی دیر آپ رہیں دعا کر کے واپس آ جائیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اور خاص طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء امت نے لکھا ہے کہ آپ سورہ یاسین، سورہ ملک شریف کا ورد کریں، جتنا ہو سکے آپ سورہ رحمان پڑھیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ جتنا بھی ہو سکے اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مخلص ہو کر اللہ رب العالمین کی رضا سے حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد اپنے مالک سے بالخصوص بڑی عاجزی کے ساتھ جو بھی مانگتا ہے جائز نہ، اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا آج کی رات کو جاگو، دن کا روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا بھی اعلی ایمان کا حصہ ہے، جسے اللہ توفیق دے وہ صبح کا روزہ بھی ضرور رکھے، نہ جانے آئندہ آنے والے سال میں اور آپ موجود ہوں نہ ہوں، لیکن کم از کم یہ نیت آپ کر لیں کہ صبح انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے اور اس روزے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ عائشہ صدیقہ فرماتی نبی پاک علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے
اب آپ سے گزارش ہے، آخری لمحات ہیں، کہ آج کی رات کو اپنی محبت کے ساتھ اپنے شیطان کو ذرا دور کر کے، نیند کو دور کر کے آپ جناب والا شب بیداری کریں۔ اگر مسجد میں نہیں کر سکتے تو گھر میں جا کر کریں، لیکن اگر مسجد میں آپ نہیں کر سکتے تو گھر میں کیسے ممکن ہے؟ بہرحال ضروری یہی ہے کہ آپ مسجد کو مقدم رکھیں۔ بہرحال اگر کسی کو کوئی مجبوریاں ہیں، میری طرف سے ان پر کوئی جناب والا وہ حکم نہیں ہے، ایک عرض ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جاگنے کی رات ہے۔ کوشش میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ نتیجہ اور رزلٹ میں یہی ملا، حضور کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا انسان ایسے ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی رات حضور فرماتے ہیں، آخری فرمان میں نبی پاک علیہ السلام کا آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں، اور ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن ارے آنکھ روئے گی، دو آنکھیں ایسے ہوں گی جو رونے سے میرا مالک پروردگار انہیں محفوظ فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی وہ آنکھ ہوگی جو قیامت والے دن رونے سے محفوظ رہے گی؟ میرے آقا کونین فرماتے ہیں، وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے تنے تنہائی میں رو رہی ہوگی، اور دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہ سامنے رکھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں رویا ہو بندہ، اللہ اس کی بارگاہ کو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رونے سے بچا لے گا۔ آج میرے اور اپنے لیے کم از کم، لوگ کہتے ہیں نا بندے ساتھ نہیں دیتے، تو ایک جگہ پہ جملہ میں نے سنا تھا ایک عالم دین سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں لوگ ساتھ نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی ساتھ نہیں دیتی، دل رونا چاہتے ہیں آنکھ نہیں روتی، آنکھ رونا چاہتی ہے دل اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ہم یہ بھی آج کے اپنے اوپر ایک ٹیسٹ کریں کہ ہم رونا چاہتے ہیں، کیا ہماری آنکھیں ساتھ دیتی ہیں نہیں دیتی؟ ضروری نہیں میرے سامنے آپ روئیں یا میں آپ کے سامنے رہوں، تنے تنہا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑی عاجزی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ تو کوشش کریں گے آج کی رات کو آپ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر درود و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر لنگر شریف ہے، جس ہمارے بزرگ دوست نے مسجد میں رہنا ہے، بسم اللہ جانا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، درود و سلام، اس کے بعد دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام، شمع بز میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب
تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ شاہ کی جالیاں میں چوم لی شاہ کی جالیاں ایسی تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کے روزے پہ بیٹھ جاؤ جی سارے بابا ہاں ٹھیک ٹھیک. اچھا دعا تو پہلے ایک اعلان سماعت فرما گنو کہ کسی بندیاں کچھ پیسے ملن کسی بندے نے رستے چو تے انہاں بزرگاں ماں دیتن تے 2-3 دن نہ ٹائم ہے تساں کول کسی بندے کوئی پیسے جس نے گھومے ہون وہ میرے نہ رابطہ کرے اپنی نشانی دے کے وہ لے سکنا ہے. 3 دن تک اگر کوئی بندہ بھی نہ جاگیا تو اسی پیسے مسجد نے فنڈ با چھوڑ سا. ٹھیک ہے جی. تے اتنی وڈی رقم نہیں بہرحال جس نے گھومے نو اس تے وڈی ہے بہرحال. تے ایک باری سورہ فاتحہ 3 باری سورہ اخلاص پڑھ کے مل کرو جی. اللہ کفوا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. آپ صاحب چاول ماں چاہتے ہیں ترک چھوڑ. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.
الہ العالمین سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، کلمات طیبات پڑھا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم یہ سب کار خیر کیا گیا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم اس کار خیر میں جتنے احباب نے یا اللہ کریم جو بھی تعاون کیا، یا اللہ ہمارے بزرگوں دوستوں نے، اسلامی ماؤں بہنوں نے ہر مہینے کی شکل میں یا اللہ کریم تعاون کرتے ہیں، یا اللہ سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، سب کے جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو کلام پاک پڑھا تو ہمیں پاک پڑھا، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، جمیع انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ محبوبین، صالحین، مجتہدین، تمام صدیقین، شہداء و صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ میرے اللہ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم جاگ سکیں، لیکن کوشش کریں گے یا اللہ تو ہمیں جاگنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ یا اللہ میرے اور آپ احباب کے کل کائنات کے مسلمانوں کے یا اللہ آج اعمال پورے سال کے اچھے برے اعمال تیری بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، یا اللہ ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو نظر رحمت فرما، یا اللہ اپنی نظر رحمت والا معاملہ فرما۔ جس طرح مالک الملک ادھر عزتوں میں رکھا ہے، مالک قبر قیامت میں بھی عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم جتنے حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلام اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں یا جہاں کہیں بھی ہماری دعاؤں میں شریک ہیں، یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں اپنی خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ کریم سب تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، آج کی رات کی برکت سے جتنے حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانے یہاں پہ موجود ہیں، یا اللہ جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اس کائنات میں موجود ہے، یا اللہ ان کا واسطہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی فرما بردار بنا، اپنے والدین کی فرما بردار بنا، بچے بچیوں کے مقدر سونے فرما، جن کے رشتے نہیں طے ہو چکے یا اللہ یہ رشتے ہو چکے ہیں، رکاوٹیں یا اللہ دور فرما، کل کے حال پر رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ آج کی رات ہمیں توبہ استغفار نصیب فرما اور پھر اس پر ہمیں ہمیشگی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو عمل کیا یہ کریں گے اپنا اخلاص عطا فرما۔ اس کار خیر میں جتنے احباب نے تعاون کیا یا اللہ قبول فرما۔ اس اہل علاقہ کے جتنے لوگ حضور کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے، دنیا سے اسلامی مائیں بہنیں بزرگ دوست چلے جا چکے ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ کریم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم میرے والد گرامی نے جس مشن کے لیے ماں باپ نے مجھے دین اسلام کی خدمت کے لیے چھوڑا، یا اللہ کریم مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور اسے پوری ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مصلی رسول یا اللہ ان کی خدمتیں صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما، امانت داری سے اپنی ڈیوٹی دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس کار خیر میں میرے ساتھ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے علم و عمل میں، کاروبار میں، جان مال میں، ابرو میں، عزت میں لافنی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم زندہ رکھ اسلام پہ، موت دے ایمان پہ۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ ماں سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، مدینہ پاک کی خیر فرما، مکہ پاک کی خیر فرما، اسلامی ممالک کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالہ فرما۔ جو زلزلوں میں یا اللہ دریاؤں کی شکل میں ڈوب کر جو مسلمان ہمارے چلے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، رحمت والی بارش بھی عطا فرما، زمین کو سیراب زندہ و جاوید فرما۔ الہی جو مانگ لیا سو مانگ لیا، جو نہیں مانگ سکے دل و دماغ میں نہیں آیا، یا اللہ بن مانگے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو امتحان دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں یا دیں گے، انہیں اپنے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لنگور کھا کے نو تے پھر تازے وضو کر کے نو تے نفل شفل پڑھو، گھنٹے ڈیڑھ بعد کیا ہم نے صلاۃ تسبیح پڑھ کے نا اگر تسا نہیں رائے ہوئے تو پڑھ سو کاٹ ہی بولے یہ نوٹ ہے چاہ چھوٹا
اچھا کتے دساں لسی یا 20 سوال علی صاحب نے میں نظر پڑی تو سا اور کس وہ پر میں ایسا سمجھ دینے اٹھو بابو اٹھو یہ کوئی اور خاص نسن پرسن انہوں نے مرضی جو بھی ہے خیال